کو کیا کریں گے کرو کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک جو کچھ خدا سے ملتا ہے دستے خیر الورا سے ملتا ہے ایمان کہتے ہیں لوگ جس کو وہ ہم کو در مصطفیٰ سے ملتا ہے نعرہ تکبیر بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وہ اس کا عقیدہ وہ بولے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پنجابی چاہتے ہیں بکو جے رونے والے چپ چلی کسوں جے رونے والے چپ چلی جلے محبوب دا نام لینا سوچ سمجھ کے لینا پسند بابا جی کا درس کیتا ہے کا سبق پڑھایا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر حضور کی ذات نال انے وا پیار یہ عقل دا مفتی بڑا بے غیرت ہے یہ نہیں اگے بتان دیتا عقل نہ استعمال کرو جب حضور دے نال پیار کرنا پھر انے وا کرنا تے انج نعرہ نہیں لانا تے ہن تو زیادہ ضروری ہو گیا نا کفر دی اکھ پا کے تے سینے دا زور لا کے نعرے دے جواب دو 3 دفعہ کہنا تاجدار ختم نبوت پر زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت پر زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے کر کی عزت پہ حرف آیا کر کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے کرو کی عزت پہ حرف آیا ہماری عزت اس وقت سلامت رہے گی جب ہم اپنی عزت اپنی جان و مال حضور کی عزت پہ حضور کی ناموس پہ قربان کریں گے کرو کی عزت پہ حرف آیا کرو کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک وہ سات پردوں میں چھپ کے بیٹھے ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ وہ سات پردوں میں چھپ کے بیٹھے ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ یہ بھول جائیں نبی کے دشمن
اگر کوئی فراز کا سور یا ہالینڈ کا کوئی کتا جہاں سے بھی حضور کی گستاخی کرے گا، ایک نہ ایک دن اس کو حضور کے غلام کے سر کردار تک پہنچا دیں گے۔ ایک غازی کو شہید کیا گیا، انشاءاللہ حضور کی امت میں جب یہ وقت آ گیا ہے تو انشاءاللہ حضور کی امت سے بہت سارے ایسے غازی نکلیں گے۔ وہ 7 پردوں میں چھپ کے بیٹھے ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کہ چین سے وہ جیا کریں گے، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کہ چین سے وہ جیا کریں گے۔ ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک، ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی امت کو سنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، یا نبی ہم صدا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک۔ اور میں اہل سنت کا عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں نظم کی صورت میں۔ ہمارے مسلک کے وہ عظیم مفتی، عظیم شیخ الحدیث، میری مراد مفتی پیر سائیں غلام رسول قاسمی دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ، آپ نے بڑا خوبصورت کلام لکھا۔ یقین جانیے کلام اعلی حضرت کا اپنا مزہ ہے، ہر کسی کی سمجھ میں آنے والا بھی نہیں ہوتا کلام اعلی حضرت، لیکن ایک روحانیت، ایک کیف، ایک مستی محفل پہ چھا جاتی ہے، نہ سمجھ آئے تاکہ۔ لیکن قبلہ مفتی صاحب نے جو کلام لکھا وہ اپنا عقیدہ بھی پیش کیا، اور جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک سوچ پہنچائی تھی اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اور انتہائی آسان کلام لکھا، اپنی نسبت کا اظہار کیا اور عقیدہ اہل سنت کو بالکل واضح کر دیا۔ تو ہو سکے کہ اس میں شامل ہو جائیے، ان کو مجھے تو دوستوں نے حکم دیا، میں تو انشاءاللہ پڑھوں گا، لیکن آپ پڑھیں گے تو مجھے بھی لطف آئے گا، محفل میں ذوق بنے گا، اس کلام ہو سکے تو شامل ہو جائیے، نہیں تو محبت کے ساتھ سماعت کریں گے۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا، میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے، بولو میرے نبی پہ سارا بولو بولو میرے نبی بولے نا سارے محبت سے پڑھ لیجئے، میرے نبی پہ سارا۔ ایک شعر پہ غور کریں گے،
عشق اور پیار آپ کو چھلکتا نظر آئے گا۔ مفتی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ اب کیا لکھتے ہیں؟ کیونکہ سنی کون ہے؟ سنی کی تعریف آسان سی ہے۔ سنی وہ ہے جو نسبت مصطفیٰ جس کو بھی مل جائے، اگر پہلے وہ ادنا بھی تھی تو پھر اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ سنی کا عقیدہ یہ ہے کہ سنی ہر نسبت رکھنے والی چیز کا حیا کرتا ہے، ادب کرتا ہے۔ تو کچھ ایسے ہیں بے ادب ہیں، ان کے لیے بھی اس میں مفتی صاحب نے دعوت فکر پیش کی ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ آپ اللہ کے محبوب بن جائیں تو پھر یہ عقیدہ اپنا لو، چونکہ یہی فکر اور سوچ اعلیٰ حضرت نے ہمیں دی۔ تو شیخ سماعت فرمائیے مفتی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے، آقا تیری گلی کے سنگ پہ جانو جگر فدا، تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو۔ آج کوئی صحابہ تک رک گیا، کوئی آل بیت تک رک گیا، لیکن مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آل بیت کو عزت اور عظمت ملی تو اللہ کے محبوب کی وجہ سے، اگر صحابہ کو عظمت اور عزت ملی تو وہ بھی محبوب کی نسبت سے۔ آقا تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، تیری وجہ سے مانا آقا تیرے صحابیوں کو، اور طاہر تیرا گھرانہ میرے دل کا قرار ہے، بولو میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے، بولو میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے۔ تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، کہہ دینا سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ۔ یہ میں اپنی وجہ سے نہیں کہلوا رہا، جن کی ہم صرف کر رہے ہیں ان کی عظمت اتنی ہے کہ وہ سن کے پھر سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا اور ایک رازدار ہے، بولو میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے، بولو میرے نبی اور انتہائی بدلی شیر اس کے شعر میں بلکہ بس یوں کہوں کہ جب یہ شعر سننا ہے تو پہلے مصرے پہ آپ نے فکر کرنی ہے، جب شعر مکمل ہو جائے تو پھر سبحان اللہ کی صدا بلند کرنا ہے۔ مفتی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنجتن کا منکر، کوئی دشمن
صحابہ. اس میں سبحان اللہ ایک پابندی نہیں ہے، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. کس وجہ سے؟ اپنے عقیدے پہ ناز کرتے ہوئے کہ کوئی صحابہ کے گستاخ ہیں، کوئی اہل بیت کے گستاخ ہیں. اور سنی کون ہے؟ سنی وہ ہے جو ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت اور دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ ہے. اس میں بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن پہلے مصر کی آپ نے فکر بھی کرنی ہے. جب شعر مکمل ہو تو پھر سبحان اللہ کی صلاح آنے گا. مفتی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ کوئی دشمن صحابہ کوئی آل کا ہے منکر. اور جو مفتی صاحب نے لکھا کوئی چار کا ہے دشمن کوئی پنجتن کا منکر. ارے سب کا ادب کرے جو سب کا کا یار ہے. بولو میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے. بولو میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے. بڑا خوب شعر اس کے بعد مرتبہ پیش کر رہا ہوں کہ نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری لگاتے ہیں، دل سے لگاتے ہیں اور باوجود لگاتے ہیں. لیکن اگلے مصر پہ جو بزرگوں نے سوچ دی اس کو ہم نے کیوں پشت کے پیچھے کر دیا؟ یہ اندھی عقیدت نہیں ہونی چاہیے. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اندھی عقیدت کی اور عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تک کہہ دیا. عقیدت بھی اتنی ہونی چاہیے کہ کم از کم جوش میں ہوش ہی رہنا چاہیے. تو مفتی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات کہ نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا. پہلے مگر پیارا پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے. بولو میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا. میں فکر سے کلام کے دو شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، بس اسی پہ اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں. حضور رومی کشمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ شدام زیرا زبران تے وچ تعریف دیاں خبر نگائی
ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے محبت بڑے انداز میں قاری عبدالرزاق چشتی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اسی دوران ہمارے مہمان خطیب جن کا خصوصی خطاب ہے، میں اشتہار کو فالو کروں تو فقیر ابن فقیر حضرت علامہ پیر محمد معین شہزاد نظامی الازہری فاضل جامعہ الازہر قاہرہ مصر، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اتنے عظیم عالم دین ہمیں موجود ہیں۔ میں علامہ اقبال کے صرف اسی بڑے پیارے اور عظیم شعر کے ساتھ پیر صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کی انہی محبتوں میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا حضرت علامہ پیر محمد معین شہزاد نظامی الازہری صاحب سے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا وزير له ولا مشير له ولا صانع له ولا خالق له ولا مداري له ولا مقاوم له ولا مقارن له ولا مداني له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مماثل له، هو الذي فرد بلا ند صمد بلا عيب وتر بلا كيف، وسع كل شيء علما وهو على كل شيء قدير، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا محبوبنا مطلوبنا مقصودنا موجودنا مخدومنا معصومنا معشوقنا طبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب أقوالنا وطبيب أحوالنا وطبيب أفكارنا وطبيب تصوراتنا وطبيب ظاهرنا وطبيب باطننا وطبيب عقائدنا وهادي طريقنا ورونق جدراننا وتبريك بيوتنا، أعلانا وأولانا أكملنا أجملنا أحسننا أرفعنا أجدرنا أعظمنا أكبرنا أكرمنا أشجعنا أغلبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالحق والهدى وجعله للناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته كثيرا كثيرا
ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على سيدنا محمد صل على شفيعنا محمد صل على كريمنا محمد صل على رفيعنا محمد صل على رؤوفنا محمد صل على رحيمنا محمد صل على دليلنا محمد اللهم صل على محمد ثم صل على محمد ثم صل على محمد صل على حال محمد صل على قال محمد صل على قول محمد صل على جمال محمد صل على جمل جمال محمد صل على آل أحوال احتوال محمد صل على عدم محمد صل على مفرد محمد صل على زور فجر عصر عشاء محمد صل على صلاة محمد صل على قيام محمد صل على ركوع محمد صل على سجود محمد صل على جلسة محمد صل على جلوس محمد صل على اجلاس محمد صل على مجلس محمد صل على اصل نسل وصل فصل محمد صل على حسب نسب محمد صل على شجر نظر محمد صل على قدر حنين محمد صل على احد طبوق محمد صل على بحر بر محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ثم صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على قبر محمد صل على فقر قبر محمد صل على تراب قبر محمد صل على روضة محمد صل على روضة جدار محمد صل على ملل محمد صل على أهل محمد صل على آل محمد صل على معال محمد صل على منال محمد صل على مال محمد صل على منهل محمد صل على منهال محمد صل على دين محمد صل على اسلام محمد صل على مذهب محمد صل على مسلک محمد صل على طریقت محمد صل على لسان محمد صل على لسان بیان قرآن فرقان کلام محمد صل على وعد محمد صل على سنت محمد صل على سیرت سورت محمد صل على
لعب محمد صل علی حیبت محمد صل علی وجاہت محمد اللہم صل علی بجسم نذير بآيات القرآن الكريم اللهم نشهد أن سيد ساداتنا ورحمة إبرامنا وهادي نظامنا وهادي طريقنا وشافي عليلنا وراوي خليلنا ورونق إيماننا مبين قرآننا اللهم نشهد أنه رسولك محمد هو احمد محمد هو حامد محمد هو محمود محمد هو قاسم محمد هو عاقب محمد هو فاتح محمد هو خاتم محمد هو ماهر محمد هو حاشر محمد هو داعي محمد هو رشيد محمد هو منير محمد هو بشير محمد هو نذير محمد هو ياسين محمد هو طه محمد هو رسول نبي محمد هو مزمل محمد هو مدثر محمد هو اول محمد هو آخر محمد هو ظاهر محمد هو باطن محمد هو مقتصد محمد هو شهيد محمد هو شاهد محمد هو مؤمن محمد هو امين محمد هو معمول محمد هو نور محمد هو حجة محمد هو حكيم محمد هو برهان محمد هو مكي محمد هو مدني محمد هو أبدحي محمد هو حجازي محمد هو قرازي محمد هو نهابي محمد هو قرشي محمد هو مدري محمد هو أولى محمد هو سيد الأكرمين والأولين والآخرين هو رحمة للعالمين اللهم صل على محمد ثم صل على محمد ثم صل على محمد صل على حاجب محمد صل على جبهة محمد صل على أمامة محمد صل على شعر راس محمد صل على شعر صدر محمد صل على أذنان محمد صل على رجلان محمد صل على أسنان محمد صل على يدان محمد صل على جسم كل عضو محمد اللهم صل على محمد ماں مریے تو آئیں ماتم کر رہے ہیں ہم نے تو حضور کے ہر عضو پہ درود بھیجے پہلے چھڑا پورے وجود پہ اللہم صلی علی محمد آپ نے کہا یا اللہ مصطفیٰ کے نام شعر مبارک پر بھی درود ہو حضور دے سونے دنداں تے بھی درود ہو حضور دی زبان مقدس تے بھی درود ہو حضور دے ہتھاں تے بھی درود ہو تے بھی درود ہوئے حضور دے سینے تے بھی درود ہوئے دل تے بھی درود ہوئے جگر تے بھی سر تے لے کے پاؤں تک درود ہوئے کہتے ہیں جتنا چھڑو گے چھڑتے جائیں یہ تاراں وہ دے ٹوٹ جان گیا
چھیڑو گے نکالیے سینکڑوں نہریں پانی کچھ تو کم ہوگا مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی یہ سمجھتے ہم دو چار خاکے بنا لیں گے تو مسلمان ڈھائے بن گے میں نے کہا جو گرے ہوں گے نا وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں ہم وہ تو نہیں ہیں گر گئے سجدے میں نادا جب وقت قیام آیا اب وقت قیام میں سجدے ڈھانٹ وقت نہیں سنتے ہو جو ہے میں ساؤنڈ آ رہا تھوڑی جگہ رکھے گلا رو کھولو بھائی لالچ میں تھوڑا تک کھول کر گلے کا صاف برقرار گر گئے سجدے میں جب وقت نادان گر گئے سجدے میں جب اب وقت قیام ہے اور سجدے ڈھانٹ وقت نہیں ملا اللہ اور رحم کری جب انسان نکلتا ہے نا مدد الہی خود ہی آ جاتی حضور لے کر نکلے بدر میں 313 اچھا لوگ ہوں کوڑیاں گلا نہیں سنتے بیٹھی آپ اپنے کوڑیاں بھائی سر دینا آسان نہیں ہے بچوں کو چھوڑنا آسان نہیں بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ماں باپ کو چھوڑنا آسان نہیں چلتی دکان کو چھوڑنا آسان نہیں ہے اور گل سنا اجے میں تقریر شروع نہیں کی سبحان اللہ 2 گھنٹے سبحان اللہ میں تو جلدی چھڑ جاؤں گا میں آپ بھی سکے آتی ایسی گل جی ساڑھے ہونے ٹائم توجہ ہے جی ایک صحابی ہیں جناب حضرت عبداللہ ابن حنظلہ آپ بھی اپنے عشق کو داد دیتے ہیں لیکن عبداللہ ابن حنظلہ کے عشق کو داد دیجیے پھر داد دیجیے سارے چادریں اتار کے در داد دیں چادر لا کے تھوڑی گرما گرمی پتہ لگے کہ سرکار کی گل ہوگی مسئلہ ہے نا میں تھوڑی چھڑنے لگنا چھیڑو گے تو میں چھڑ جاؤں گا وہ بابا فضل کلیامی لیٹے سن نہ تھے وہ تھوڑی سماج بڑے قائد سن کھوالی شوالی سے آپ شوقین جو ہے تو وہ ایک وہاں پڑا ہوا تھا ایک سرنگی پڑی ہوئی تھی ایک چوہا جڑا وہ ایویں تریا جا سنو دی کدھر وہ پیر لگے ٹانگ ہوئی بابر جناب چائے ملی نکلے آپ فرمانے بلی گیا نے سڑی گیا کیا فرماتے ہیں بلی گیا نے سڑی گیا جلا کے رکھ دیا پتہ نہیں اس تار میں کیا تھا اس آواز میں کیا تھا وہ تار چھڑی نا بابا فضل کلیانی زمین پر فرمایا سڑی گیا تھے ماری چھوڑی مار دیا پتہ نہیں کیا تھا چونکہ جہاں پر ذوق ہو نا جہاں پر شوق ہو جہاں پر عشق و محبت کی لہریں اور موجیں اٹھتی ہوں وہاں ایک جملہ ہی جلانے کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے عبداللہ ابن حنظلہ کو ایک مرتبہ پھر دعوت دی صحابی کی روح خوش ہو رہی ہوگی نا تھوڑی توجہ میری طرف بھی ہو جائے گی نا تھوڑی طرف بھی ہو جائے گی کیونکہ ہم توجہات کے قائل ہیں اگر شاہ عبدالعزیز صاحب حضرت سے شاہ ولی اللہ کے والد گرامی اگر شیر سادی کا شیر گنگنائیں گلی بھی شیر بھول جان گلے جناب شیر سادی آ جان بھئی بات توجہ کی ہے نا جب دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے ایک مرتبہ پھر داد دیں جناب عبداللہ بن حنظلہ کہ میں اپنی گل آگے بنانا شادی ہوئی پہلا دن رات پہلی رات بیوی کے پاس گئے جسے سواگ رات کہتے ہیں زندگی کی وہ خوش آئند رات کہ جو ہر نوجوان آدمی کا ایک فطری تقاضا ہے رات گزاری فجر کی نماز کے بعد اعلان ہو گیا حضور نے فرمایا چلو میرے چلو عبداللہ ابن حنظلہ مسجد میں کوئی نہیں گئے یہ مسجدی جاتے ہوتے نا اس دن پھر غسل کیتا ہونا چاہیے اور غسل شادی کی رات ہے بیوی سے بستری کی غسل اعلان کان میں پڑ گیا کہ مصطفیٰ نے بلا لیا ہے صحابی
نے لباس پہنا، تلوار اٹھائی، تیر کمان اٹھائی، نیزہ اٹھایا، تے زنانے نے آخیا چل اللہ کی بندی ہے اللہ پہلی رات کی دلہن اس نے نہیں سوال کہ کہاں جا رہے شادی کیوں کی تھی، مجھے کیوں اٹھا کے لائے، ایک رات گزار کے چل پڑے موت کے دروازے پر، پتہ نہیں زندہ بھی لوٹو گے کہ نہیں۔ صحابی رسول جنگ میں پہنچا، ایک ڈفرنس بٹوین صحابی اور وہابی، یہی فرق ہے صحابی اور دوسرے کے درمیان کہ صحابی مصطفیٰ کی آواز لگنے کے بعد سوچتا نہیں ہے، عقل کو ترکیب سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ یہ عقل بڑی چالاک ہے، عقل عیار ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 9 نومبر۔ علامہ اقبال نے بھولی گئے جو ان دا بابے دسے نا بھی یہ عاشق ہے، انہاں کو چھٹی کر دی، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا اقبال کیا ہے۔ ابھی جب اقبال کی باتیں کھلی ہیں نا آپ ڈے بھی نہیں مناتے، اب چھوڑ دیا ہے۔ اگرچہ اقبال کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، اقبال کسی مسجد کا خطیب یا مولوی نہیں ہے، اقبال کو زمانے نے مفسر مانا ہے، اقبال کو زمانے نے فقی مانا ہے، اقبال کو زمانے نے کلندر مانا ہے، اقبال کو شاعر مشرق مانا ہے، اور اقبال کو حکیم الامت مانا ہے۔ زمانہ مان چکا، مانی ہوئی بات رد نہیں کی جا سکتی۔ اقبال کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں اقبال کے اشعار پر پی ایچ ڈیاں ہو چکی ہیں، تھیسس لکھے جا چکے ہیں۔ لفظ عشق پر لوگوں نے تھیسس لکھے، پی ایچ ڈی کے مقالے صرف عشق پر کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ اقبال بات اپنے کلام میں یہ جو عشق کا ذریعہ کیا ہے، محبت کیا ہے، عشق کی اصطلاح کیا ہے، اسی اقبال کا ہیجن ہے۔ اقبال نے فرمایا عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ صوفی نہ ملا نہ حکیم، عشق تو کچھ بھی نہیں، عشق تو اپنی چوٹ وہیں پر لگاتا جب نغمے کہا ہے۔ عبداللہ ابن حنظلہ جنگ میں شہید ہو گئے، اب جب جنگ کے بارے چھٹے نا تو سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کی لاشیں تلاش کرتے زخمیوں کو۔ اب جب تلاش شروع ہوئی نا عبداللہ ابن حنظلہ کا لاش نہیں، صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، عبداللہ ابن حنظلہ کا لاش نہیں ملا، حضور نے فرمایا تمہیں ملے بھی کیسے؟ آج جو یافر کیوں؟ فرمایا اس کی لاش کو فرشتے اٹھا کر لے گئے۔ میری گل پہ توجہ کرنا، تھوڑی سی گہرائی میں اے سکی امام عالیہ کے مولوی حضرات کے خطیب ناراض نہ ہونا، غسل نہیں کیا، فجر کی نماز بھی حضور نے بلا لیا تو بیچ میں ہی چلی گئی، فجر کی نماز ہے، سرکار نے یہ کہا میں نے نماز نہیں پڑھی، اس نے غسل جنابت نہیں کیا، اس نے غسل فرض تھا، نہیں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ فرمایا کہ اللہ اس رسول بلائے تو سارے کام چھوڑ کے آ جاؤ۔ ملے گا کیا؟ فرمایا تمہیں زندگی ملے گی۔ حضور نے فرمایا تمہیں لاشا نہیں ملے گا حنظلہ کا، اس نے غسل جنابت کرنا تھا، فرشتے انہوں چاہ کے آسمانہ میں لائے گئے، اب کوثر کے پانی سے غسل دیا ہوگا۔ آج تک دنیا جانتی ہے عبداللہ غسیل الملائکہ، جن کو ملائکہ نے غسل دیا۔ مجھے تاریخ میں اور نہیں پتہ نہیں ملا کہ ملائکہ نے غسل دیا سوائے اس صحابی رسول کے، کیونکہ سارے کام چھوڑ کر، سارے معاملات کر کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس مصطفیٰ کی آواز کان میں پڑی، چل پڑی، اور چلنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کیوں؟ وہی آیت جو میں نے پڑھی، اس کا سوال کیا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
حریص علیہ. یہ جو رسول ہے نا، تم مشقت میں پڑھتے ہو تو رسول تڑپ جاتا ہے. کون؟ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، مصطفیٰ تڑپ جاتا ہے. حضور کو حرص جو ہے نا، لالچ، دنیا میں کسی شے کے لیے سوائے اپنی امت کی. سبحان اللہ. حضور آپ کی اتنی لالچ رکھتے ہیں، اتنا حرص رکھتے ہیں. لالچ کا لفظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں. کوئی کاروں کا لالچی ہے، کوئی بلڈنگوں کا لالچی ہے، کوئی زمینوں کا لالچی ہے، کوئی اچھی نوکری کا لالچی ہے، کوئی دنیا کی رنگینی کا لالچی ہے. اور مصطفیٰ کو حرص ہے تو کس کی؟ امت کی. امت میں بیسی بوجھ جڑے گناہگار ہیں. سبحان اللہ. جو ہے یہ بات اوکھی ہے، یہ بات مشکل ہے، اس بات کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی، مصطفیٰ کی زندگی پیدائش سے مبارکہ سے لے کر حیات طیبہ ظاہری تک اور بعد الوصال قبر کے اندر جانے تک اور اس دن سے لے کر آج کے دن تک اور پھر صبح قیامت تک اور پھر حشر کے میدان میں پھر ترازو پر پھر صراط پر کوئی مقام ایسا نہیں جہاں مصطفیٰ اپنی امت کے گناہگاروں کو فکر میں خالی. حضور کو تو فکر ہی آپ کی ہے. آپ کو حضور کی فکر کیوں نہیں؟ بھائی حضور فکر کرنے میں ہمارے محتاج نہیں ہے کہ ہم فکر کریں گے تو سرکار تو سرکار ہے. یہاں سرکاریں بنتی ہیں ووٹوں سے، حضور سرکار ووٹوں سے نہیں بنے. یہاں گریڈ ملتے ہیں تعلیم سے، محنت سے. سرکار کو گریڈ تعلیم سے نہیں ملے. امی ہے سرکار، اللہ کے محبوب ہیں. حضور کو جو کچھ بھی ملا رب نے اپنا محبوب بنا کر عطا کیا. ہمارے محتاج نہیں کہ ہم نعتیں پڑھیں گے، ہم ذکر کریں گے، ہم نعرے ماریں گے، ہم لبیک کہیں گے، ہم تاجدار ختم نبوت کہیں گے، ہم محفلیں سجائیں گے، ہم بارویاں کریں گے، ہم میلاد منائیں گے، ہم جھنڈے لگائیں گے، ہم جھنڈیاں لگائیں گے، ہم لنگر پکائیں گے اور ہم مدینے جائیں گے تو سرکار رہیں گے. ارے جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی سرکار تھے، اور جب کچھ نہیں رہے گا نا سرکار تب بھی سرکار ہے. یہ امتحان تو ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے کہ کون کون سرکار کے خاکے بنے، حضور پر فلمیں بنے، حضور کی توہین و تڑپتا کون. حضور نے فرمایا من رہا منکرا فلیغیر بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ ذلک هو اضعف الایمان اور کما قال رسول اللہ. فرمایا جب برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے بھی نہیں کرنے دیں گے، طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، یاد نہیں غلط ہے. فرمایا مجھے بھی طاقت نہیں، دل میں برا جانا. فرمایا یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. ہمارا کون سا؟ ہمارا کون سا؟ ہم کس درجے پر ہیں؟ اللہ کرے چلو نچلا ہی ہو جائے، خدا کرے. یہاں تو ایسے بدبخت کی دنیا میں ہے کہ جن کے پاس نچلا بھی نہیں ہے، نچلا بھی موجود نہیں ہے. وہ ہمارے لیے تڑپیں، وہ ہمارے لیے راتوں کو روئیں، وہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کریں، وہ اللہ کی بارگاہ میں آہو بکا کریں، ان کے قدمین شریفین طیبین طاہرین پر برف پڑ جائیں، مصطفیٰ کے نازک قدم مبارک سوج جائیں. کس کے لیے؟ امت کو معاف کر دیں، امت پر رحم فرما دے. حالانکہ اس وقت امت ہی تھوڑی، لیکن حضور نے تھوڑی کے لیے نہیں مانگا، صبح قیامت تک کے لیے امت کے لیے مانگا. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی نا، میں اس کی ایک جو ہے وہ لفظ پر بحث کرنا چاہ رہا تھا. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ.
رسول اللہ مومنوں پر رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. اچھا یہ رؤوف اور رحیم اللہ کے نام بھی ہیں. شرک تو نہیں ہو گیا؟ جی پتہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بھی رحیم ہے. وہ بھی پھنس بھی گیا. بولو تو صحیح ہے. سمجھ آ رہی سمجھ نہیں آ رہی. اللہ بھی رحیم ہے اور سرکار بھی. اللہ بھی رحیم ہے سرکار بھی. اللہ نے اپنا نام مصطفیٰ اعلیٰ فرماتے وہ نامی کے نام خدا نام تیرا. نامی کے نام خدا نام تیرا. ابھی تو ہم بتائیں گے نا خدا نے حضور کو کیا کیا عطا کیا. کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو رب کے پاس ہو تو اس نے اپنے حبیب کو نہ دیا. کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے پاس ہو اس نے اپنے حبیب کو عطا نہ کیا. اعلیٰ فرماتے وہ نامی کے نام خدا نام تیرا. رؤوف رحیم علیم علی ہے. رؤوف بھی بنا دیا, رحیم بھی بنا دیا, علیم بھی بنا دیا, علی بھی بنا دیا. اچھا اللہ کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ کو وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مصطفیٰ مومنوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. لفظ رحیم کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا. رحم کرنے والا. اچھا رحم کون کرے گا؟ جڑا زندہ ہوئے. مردہ رحم نہیں کر سکتا. جو ہے پھر نیڑے ہو گئے. بڑی توجہ کے ساتھ نیڑے ہو گئے. کیا رحیم قریب ہو. تیسرا با اختیار ہو. زندہ ہو قریب ہو با اختیار ہو. چوتھا جانتا ہو کہ رحم کہاں کرنا ہے. یہ عقیدہ ہے. زندہ ہو قریب ہو بل واسطہ ہو یا بلا واسطہ. بل واسطہ یہ کہ جیسے موبائل بچہ آپ کا دبئی وہ تو فون کیتا ابا جی میں بیمار ہوں ذرا 10 روپے بھیج دو. میرے کو پیسے کوئی نہیں کرونا ہے. یہ ہے بل واسطہ. بلا واسطہ کیا ہے؟ قریب ہو گھر میں ہو طبیعت خراب ہوگی ابا جی جائے گا. یہ بلا واسطہ. قریب ہو بل واسطہ یا بلا واسطہ. تیسرا کیا تھا جی؟ با اختیار ہو کہ رحم جہاں پر کرنا ہے نا وہاں کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہو. اور چوتھا جانتا بھی ہو کہ کہاں کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ساری شانیں. وہ زندہ بھی ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی بھی ہے قیوم بھی ہے. زندہ ہے بھی زندہ رکھنے والا بھی ہے. قائم بھی ہے قائم رکھنے والا بھی ہے. دوسرا کیا؟ قریب ہو. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ قریب بھی ہے با اختیار بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور تیسرا کہتا ہے جانتا بھی ہے. انہ علیم بذات الصدور. تو سینوں میں چھپی ہوئی باتیں نا وہ بھی جانتا ہے. چاروں چیزیں ہوگی اللہ نے. اور سرکار کی بات یہ اللہ رحیم نے بنائے. محبوب کی شان کیا ہے؟ فرمایا زندہ ہے. محبوب ہمارا حیات ہے. یا اللہ ثابت کیسے ہوگا؟ فرمایا سنو محبوب کی زبان ہم حدیثیں بنا رہے ہیں ہم سنا رہے ہیں دنیا کو. جسم پر موت آتی ہے روح نہیں مرتی. میں نے تھوڑا اندازہ لگایا. میں نے کہا سارے بندے پروفیسر ٹائپ ہیں. انہوں نے پروفیسر یعنی انداز میں گھر سمجھا ہوا. اس لیے میں نے آپ کو طرف شروع کر دیا ہے.
بڑی توجہ کے ساتھ سمجھ لیا زندگی بھر عقیدہ سلامت رہے گا، کبھی بھی نسلیں بھی بد عقیدہ نہیں ہوں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسم پر موت آتی ہے، روح نہیں مرتی، کیونکہ روح امر ربی ہے۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ فرمایا روح اللہ کا امر ہے، لہذا روح کے بارے میں بات نہ کیا کرو، روح پر موت نہیں آتی۔ ہاں روح جسم سے نکلتی ہے تو کہتے ہیں بندہ فوت ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی، کف سے ان سری سے بندہ بے جان ہو گیا۔ چونکہ روح امر ربی ہے لہذا اس پر موت نہیں آتی، جسم پر موت آتی ہے۔ سمجھ گیا؟ روح نکل گئی، روح پر موت نہیں آتی۔ اب سرکار سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تہاڈا جسم ہم اس بات کو لے کے جا رہے ہیں کہ سرکار حیات ہے، اور آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ سرکار کو جو اللہ نے سماعتیں دی ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ اگر ذرہ بھی بول پڑے تو مصطفیٰ سنتے ہیں۔ ایک وقت میں اگر 50 لاکھ بندے بھی کلام کریں تو 50 لاکھ بندوں کی باتیں ایک وقت میں مصطفیٰ کی سماعت شریف سے۔ جسم مرتا ہے، روح پر موت نہیں ہے۔ حضور اوس ابن اوس راوی صحیح ہے جسے بات ہے، رسول اللہ نے فرمایا جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ کس دن جی؟ جمعے والے دن، کیونکہ آدم علیہ السلام پہلا جمعے کو، ان کی روح بھی جمعے کو قبض ہوئی، قیامت بھی جمعے والے دن آئے گی، لہذا جمعے کو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی بیٹھے سن، انہاں کیا یا رسول اللہ جسے کسی قد علمتا یقولون بلیتا، جب آپ مر جائیں گے، دنیا چھوڑ جائیں گے، جب آپ کا جسم مٹی میں مل جائے گا تو پھر کیسے پیش ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سن لو، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی زندہ رزق دیے جاتے ہیں، معلوم ہے نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، نبی تو نبی ہے، حافظ قرآن کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، جس سینے میں قرآن ہو اسے مٹی نہیں چھو سکتی۔ یہ برکت ہے کلام الہی کی جو مصطفیٰ کے ذریعے امت کو نصیب ہوا تو مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا نبیوں کے جسموں پر مٹی کو اللہ نے حرام کر دیا، نبیوں کا جسم کھائے۔ جسم سلامت، روح پر موت نہیں ہے، جسم سلامت، روح پر موت نہیں ہے، معلوم دونوں سلامت۔ اب چونکہ موت آئی تو روح نکلی۔ اچھا آپ حیات میں مولوی قاسم صاحب نانوتوی دیوبندی وہ کہتے ہیں حضور پر تو موت آئی، کتاب کا نام کیا ہے؟ آب حیات، آب زندگی کا پانی، کہ جس چیز سے بندے کو زندگی ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور پر تو موت آئی نہیں، بس ایک پروسیس تھا، ایک اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے ایک پروسیس تھا کہ بس وہ ذائقہ چکھانا تھا موت کا، وہ چکھانے کے بعد وہی مصطفیٰ کی زندگانی ہے۔ لیکن یہاں پر حدیث پاک پیش کر کے کتاب الروح میں بھی ابن قیم الجوزی جو شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد و دست راست ہے، وہ کہتے سرکار دو عالم فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ پہ درود و سلام بھیجے مگر رب میری روح کو میرے سمے نہ لگائے۔ یعنی جب تم میں سے کوئی مجھ پر درود و سلام بھیجے گا تو میرا رب میری
روح کو میرے جسم میں لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماؤں گا. اچھا بڑی توجہ کی بات سمجھ آ رہی ہے. فرمایا کہ روح لوٹے گی میں سلام کا جواب دوں گا. حضور کا جنازہ شریف کیسے ہوا؟ جیسی حضور کا وصال ہوا نا درود شریف شروع ہو. اچھا چلو تھوڑا لیٹ شروع ہوگا 2-3 منٹ بعد 4 بعد چلو پورے دن بعد 3 دن بعد اور جی نہیں ہو تو پھر ادھر بڑے حالات خراب ہو گئے تھے. پھر صحابہ پریشان ہو گئے تھے. پھر صحابہ جنگل میں نکل گئے جی. پھر وہ حضور حضرت عمر نے کہا جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے میں تلوار کاٹ کے دوڑنا دیا گا. وہ پھر بڑا میں کہا ملائکہ تو نہیں فوت ہو گئے تھے نا. اور بھائی اگر زمین پر رہنے والوں کا حق بنتا ہے تو جو اوپر سے سلام بھیج رہے ہیں مصطفیٰ پر معلوم ہوا جیسے ہی روح نکلی سلام آ رہے ہیں یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ. روح لوٹ گئی بس جسے لوٹی نہ ہونے سے نکلی کوئی نہیں. سبحان اللہ. 24 گھنٹوں میں دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے میں مصطفیٰ پر درود و سلام نہ جائے. سبحان اللہ. یہ حضور کے حدیث پاک میں فرمایا جب تم میں سے کوئی مجھ پر درود و سلام بھیجے گا رب میری روح کو لوٹا دے گا میں اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماؤں گا. سرور عالم کی قبر اندر پر ایک فرشتہ ایسا بتائیے ہے حضور نے خود فرمایا میری قبر پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا میرے مرفعین امت کو جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا ایک قبر پہ میری قبر پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوگا. اس کا کام کیا ہے پوری دنیا میں سے جتنے لوگ ان پر درود و سلام بھیجیں گے وہ ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر سینے بتائے گا. ایک باقی سینے ہمیں نہیں بنائے درود و سلام کے یہ جو بناتے رہے نا سلاتے لکھتے رہے ہیں یہ دلائل الخیرات لکھنے والے یہ مجموعۃ الرسول سلام مجموعۃ الرسول لکھنے والے یہ 1600 رسول اللہ کے نام نامی اس میں گرامی سلام کے ساتھ لکھوانے والے یہ دنیا میں مصطفیٰ پر درود و سلام بنانے والے ایسے نہیں بنا رہے. انہیں معلوم ہے فرشتہ ساڈا نام لے کے ساڈے پیو کا نام لے کے سیگوں کے ساتھ پیش یار اللہ فلاں نے فلاں طریقے سے فلاں طرح سے آپ کے درود و سلام بھیجا. حضور کی روح اطہر آپ کے جسم انور میں قائم ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں نا کافر بھی مر جائے نا کافر بھی اس کے جسم میں بھی احساس باقی رہتا ہے. روح اور جسم کا کنیکشن مکمل نہیں ٹوٹتا. یہ بات یاد رکھیں رب قائم رہتا ہے اگرچہ کہ پوری سلامتی کے ساتھ اس کے وجود میں نہ رہے مگر رب قائم رہتا ہے. یہ جو قبر میں اٹھیں گے سوالات کا جواب دینے والے نہیں دیں گے جواب. کئی مائیوں کے کفن اتارنے کی کوشش کی کہ ہاتھ کر لیا انہوں نے کہا وہ مائی تو نہیں یہ تو اور ہے. ان کا بخشا ہوا ہو کر جہنم والے کام کر رہا. اس نے کہا سارے میری کفن چرائے ہیں. اس نے کہا جو آج جنازہ پڑا ہے نا میرا تو بخشا گیا ہے. بخشا ہوا ہو کر جہنمیوں والے کام کرتا ہے. ارے اگر مائیاں امت محمدیہ کی ایسی ہو سکتی ہیں تو مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. اچھا سنیے پھر بزرگ گزرے ہیں جی ابو بکر بن مجاہد. کیا نام ہے جی ابو بکر بن یہ محدث ہے. اچھا 6 تگڑے محدث آج کل بھی اور سے 4-5 گانے موجود ہیں زیادہ کوئی نہیں. اب تو لیپا لاپی کا دور ہے تیسی کا دور ہے خوشامد کا دور ہے. وہ بزرگ ایسے تھے نا حدیث پڑھا رہے ہوتے نا کوتوال بھی آیا تھا دوبارہ میں کھڑے نہیں ہوتے اگر کاؤ بڑی چڑھتی اس کو کوتوال آپ فرماتے میں رسول اللہ کی حدیث پڑھا رہا ہوں چپ کر کے بیٹھ جاؤ کام ختم ہو جائے تو پھر تیری سننا
ابھی چونکہ سرکار کی چل رہی ہے، جرت نہیں ہوتی گورنر کوتوال کے اندر ایک دن بیٹھے تھی سنانے، اچانک ایک دیوانہ شبلی نام بابا داخل ہوا، بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ گرد ہے، تے دیوانہ جو جیسے وہ آیا حضرت ابوبکر رضی اللہ کھڑے ہو، تو وہ بھی چلا آ رہا، نیڑے آئے تھے آپ ہیں اتنا بڑا محدث ہو اور ایک آدمی جو دیوانہ ہے، بال بکھرے ہوئے، داڑھی گردہ لوٹ ہے، اس وقت میں لوگ کہتے ہیں سلامت نہیں ہے، این کرنا فعال نہ کہو وقبل بین عینیہ، ایک تو جٹھی لائی، دوجا بتھا چکا، دو سال دیا، پھر نال بٹھا لیا، پھر گلہ شروع کر دیتی ہے۔ طالب علم حیران بھی اس سبب کو تیز کی ہوئی حدیث پڑھا رہے ہیں، ایک دیوانہ ہے، اس کے لیے کھڑے ہو گئے، جب بھی لائی، پیار بھی کیا، تھوڑی بات ہے، تھوڑی دیر باتیں کر کے چلے گئے۔ شاگردوں نے کہا وہ میرے والا عجیب بات، کوتوال آتا ہے کھڑا ہے، گورنر آتا ہے کھڑا ہے، یہ دیوانہ آیا، یقولون انہ مجنون، سارا بغداد کہتا ہے یہ پاگل ہے، اور ایک پاگل کا اتنا احترام نہیں کر رہا جیسا میں نے مصطفیٰ کو رات کرتے دیکھا ایسے ہی کر رہا ہوں۔ کہا تفرق شبلی آگا، شبلی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک، اور میں خود سے نہیں کر رہا، میں نے جو رات کو خواب میں دیکھا، کہا کیا خواب دیکھا، اور میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار کی قدم اسی کی بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزرے یہی دیوانہ ہے، سرکار کھڑے ہو گئے، بتانے والا محدث ہے، بتانے والا اور لکھنے والا پتہ ہے کون ہے؟ ان آئی دن مولویاں دیا اگران دے پردے کر گئے، لکھنے والا ابن قیم شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، یہ اہل وہابیہ ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں، ان کی کتاب ہے جلاء الافہام، بیروت سے چھپی عربی کتاب ہے، ترجمہ بھی مل جاتا ہے، جو عربی میں سمجھے ترجمہ پڑھ لے، شبانگر خانور صدرہ ہے، جیسی دیوانہ ہے سرکار کھڑو گئے، حضور نے جب بھی لائی، اور شبلی تیرے دے نہ سر تے پگڑی نہ کوئی صفائی شفائی، دیوانہ ہے، لیکن کوئی بات ایسی ہے، اندر کی بات کچھ ایسی ہے کہ سرکار کھڑے ہوئے، سینے لگایا، ماتھا چوما، پاس بٹھا لیا، گلے میں ہاتھ ڈالا، ہاں بھائی شبلی چھوڑا، وہ جسے پوچھتا کوئی نہیں ہے، جس کے پیچھے بچے لگ کے نا چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے ہیں بغداد کی گلیوں میں، اور جو بچوں سے جان چھڑا کر دائیں بائیں پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، وہیں پر نمازیں پڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، سرکار نے بٹھایا، کہتے ہیں پھر جب وہ شبلی چلے گئے نا، جس طرح تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، میں نے بھی سرکار سے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بغداد کا دیوانہ ہے، یہ تو بغداد کا مجنون ہے، اور آپ یہ کرتے ہیں، فرمایا میں اس کے ساتھ یہ کیوں نہ کروں، یہ ہر نماز کی بات 5 دفعہ یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور 3 دفعہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا محمد۔ مجھے ایمان سے بتانا مردہ سن سکتا ہے؟ کہاں بغداد، کہاں مدینہ، شبلی کے پاس کوئی ٹچ فون نہیں تھا، تو یہ کار ملا کے اس کے پاس 2 روحانی فون تھا نا، یہ مشینری ہے چھوٹی سی، ہیں جی میں بھی یہ بتا رہی چھوٹی سی بیلنس ہو گئے نا، نمبر بھی ہو گئے تو بیلنس بھی ہو گئے، بیٹری بھی ٹائٹ ہو گئے، ملاوا میں امریکہ جا کار کر دیا، لندن ملے گی جا کے، سعودیہ ملے گی، اس کا کیا کمال ہے؟ ہم نے کہا یہ تو پردے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اتنی دور جا کے بات کراتا ہے، اگلے کو بھی ویرہ نہیں دے رہی، تو پھر واٹس ایپ پہ لائیو ویڈیو کال، ہاں بھائی سنا، میں نے کہا امریکہ کہاں پر، ڈرون کہاں پر، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کار ابھی ملائی
تو آگے سے آواز نہیں امریکہ جا رہی ہے کل بات ہو جی کوئی سبق سنتا ہے امریکہ بہت دور ہے لہٰذا کل جو ہے 16 گھنٹوں کے بعد آپ کی آواز پہنچے گی تو وہ جب 16 گھنٹے کے بعد آپ کو سلام بھیجے گا پھر لائیو تو نہ ہوا نا لائیو تو یہ ہے یہاں سے میں کہوں السلام علیکم ہم جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے کہا تمہارا بیلنس تمہارے بوسٹر تمہارا موبائل تمہارا سسٹم اتنے دور کے فاصلے ختم کر دے اگر روحانی سسٹم لگا ہوا ہو جی اگر روحانی بابا جی لگے ہوئے تو سب سے کیا سنا تھکے تھکے لگ رہے ہو تقریر میں کیتی ہے تھک اس لیے میں سفر بھی لاہور کا کر کے پھر تقریر کر کے پھر یہاں پر پھر جانا ہے پھر ایسی ہے تو تھکے ہو نہ مارو گے ذرا زور اللہ اکبر یا رسول اللہ کھلو کے مارو سنا اللہ اکبر موجود ہو موبائل اچھی کنڈیشن کا ہو تو رابطے ہو جاتے ہیں درود و سلام کا بیلنس ہو رابطے کی کنڈیشن اچھی ہو اعمال کے لحاظ سے اس کے رسول سے بیٹری چارج ہو یہ کپڑے شپڑے تو یہ تو لوگوں کے لیے ہیں سرکار نہیں دیکھتے کپڑے سرکار نہیں دیکھتے جیب بھاری سرکار کچھ نہیں دیکھتے نہ ذات دیکھتے ہیں نہ پاک دیکھتے ہیں نہ مال دیکھتے ہیں نہ کوٹھی دیکھتے سرکار کی توجہ دل پر ہے دل ہونا بلال حبشی والا تو رنگ ہو کالا کوڑی قیمت نہ لگے چہرے پر حسن و جمال بھی نہ ہو موٹی موٹے ہونٹ ہو اور سامنے بال گھمریانے چپٹے پاؤں کوئی کوڑی کے بھاؤ بھی نہ خریدے دل محمد مصطفیٰ کی عشق سے مالا دار ہو تو سرکار بلال سے سیدنا بلال بنا لیتے ہیں یہ تو آپ اور میں دیکھتے ہیں کتنے پیسے دے گا کتنے لائے گا سرکار نہیں دیکھتے سرکار دل دیکھتے ہیں اور سرکار کا خدا بھی دل دیکھتا ہے اور ہم تھوڑے یہ چلاکیاں کرتے ہیں بندوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں رب رسول کے ساتھ نہیں ہو سکتی ایک دوسرے کو افراد لگا سکتے ہیں پتلی گلی سے نکل سکتے ہیں سرکار کی کارنامہ نہیں ہو سکتا کر دے ہو جی کر دے ہو کہ نہیں کر دے آئی تے چاو مت کر گئی دینے سے بات بنتی ہے یار ہم اونٹوں سے بھی پیچھے رہ گئے تو سرکار کے سامنے قربانی پر اپنے آپ کو آگے کرتے چھری کے نیچے حضور چھری لے کر کھڑے ہیں نا اونٹ سے بھاگنے کے لیے تو وہ خود آگے آئے ایک آگے وہ سرکار کا فرمایا کھڑو جاؤ کیا کرتے ہو میں نے کہا دل کرتا ہے پہلے آپ کی چھری میری گردن پہ چلے ہم ان سے بھی پیچھے رہ گئے کہ سرکار پر کتا بھونک جائے سرکار کی ناموس سے انگلی اٹھا جائے سرکار دولت کی عزت کے اوپر زبان کھولے اور وہ فراز کا کتا بلوم میں کلوم سیاسی ادارے پر سرکار کے خاکے شاہ کر دے یہاں پر ایک بھی نہ بولنے والا مار بھی جانا چاہیے ہم تو بول رہے ہیں لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے تو ان کو میں نے کہا خان صاحب ٹاکرا پہلیا دے بازی لے کے جا سکتے ہو تو لے جاؤ ٹکر کا بندہ آ گیا سامنے کوئی نچلا کرتا تو پھر نچلے آ جاتے اب چونکہ بات اوپر سے چلی ہے لہذا چمکنا چاہتے ہو قیامت تک زندہ رہنا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ تم سلامت رہو تمہارا نام سلامت رہے تمہاری عزت صبح قیامت تک سلامت رہے تو محمد مصطفیٰ کی ناموس پہ قربان ہو جاؤ نبی کی ایک سزا ہے
معیشت پتہ ہے کیسے ٹھیک ہوگی؟ سرکار کی بارگاہ میں چھوڑ گیا بے شک بابا فرید کی چوکھٹ تے چمی دے ہوئے تے حکومت مل جائے، یہ بات بڑی گہری ہے۔ چونکہ میں فریدی بھی ہوں نا، میں منتا ہوں بابا فرید کے در کا، اور مجھے پتا ہے فرید الدین مسعود گنجے شکر، حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، وہ پاک پتن کا بادشاہ ہے جس نے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے ارے زمین پر جنتی دروازہ لگا دیا ہوا ہے۔ جو بندہ جائے بابا فرید کی بارگاہ میں صدقے دل سے خالی کبھی نہیں آتا، آزمائش کر رہے ہیں۔ کوئی بندے آ کے بابا جی ملنا ہے، بابا جی مل بھی جاتے ہیں۔ یہاں ہونی چاہیے نا، طرف یہاں پر ہے، یہاں تڑپ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بابے بڑے کمال کے ہیں، اگر ایک بوسہ دینے سے حکومت مل سکتی ہے تو جو بابا فرید کا بھی بادشاہ ہے۔ علامہ اقبال نے ساری زندگی کا نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، علامہ اقبال ساری زندگی کہتے رہے، جو شعر پڑھا تھا نا آپ نے حکیم نصر صاحب نے کی محمد سے وفا تم نے، یہ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے۔ پہلے علامہ اقبال نے شکوہ لکھا، شکوہ کیتا بھئی اللہ سے جائیں جیسا جناب گھوڑے بھی دوڑا دیے، جیسا جناب سمندرہ پا دیتے، جیسی جناب جیسا تیرا بدر بھی چلے گیا، تلوارہ کوئی نہیں، وہ شکوہ کر کے نا، اور صرف شکوہ ہی شایا ہوا ہے تو مولویہ کے تو کافر ہے، شکوہ کرتا ہے اللہ سے۔ اقبال نے کھلو جو جواب شکوہ کیا، تم شکایتیں کرتے ہو مسلمان تھے تو ہم نے یہ کیا، ان کا سفر کرو، تمہارا شکوہ تو ہم نے کر دیا ہے اللہ سے، اب اللہ کی طرف سے جواب بھی آ رہا ہے، سن لینا۔ پھر علامہ اقبال کا وہ جواب شکوہ پڑھے آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان کا کہتے ہو کہ ہمارے آبا یہ تھے، بابا فرید یہ تھے، تو داتا صاحب یہ تھے، تو بہت زکریا یہ تھے، تو شاہد اکمل یہ تھے، پیر پٹھان یہ تھے، تو مہر علی یہ تھے، عبد الولی یہ تھے، تم کیا ہو؟ اقبال کہتے ہیں اللہ پوچھتا ہے تم کیا ہو؟ وہ تو تمہارے آبا تھے نا، تمہارے اندر کیا ہے؟ تم کیا ہو؟ صرف قبروں کے پجاری، قبریں بیچنے والے، لیکن المیہ ہے، مزارات پہ نظر و نیاز کے لیے کبھی تالے چڑھائے لگائے جاتے ہیں، کبھی جناب دھاگے باندھے جاتے ہیں، کبھی جناب دیکھو کہ رسومات شروع کی جاتی ہیں، حالانکہ کسی بزرگ نے یہ درس نہیں دیا۔ ناراض نہ ہونا، میں آپ پیر ہوں، میرے آپ کے چلے بڑے مرید بھی ہے، وہ پیر نہ بھی مرید نہ ہوتے بندہ سے پیر بنے ہوئے، میرے مرید بھی ہیں، میرے آبا و اجداد کی بھی مرید ہے، لیکن کچھ نہ آتا ہو تو پھر ایسے دھندے شروع ہوتے ہیں۔ کچھ آتا ہو نا تو پھر توجہ مولا کی طرف رہتی ہے۔ بات میری یاد رکھنا، اس بات کو دل پر لینا۔ میں تعویذ لکھتا تھا، بند کر دی کافی عرصہ، لوگ آتے ہیں اچھا اتنا پیسہ آتا ہے، میں جب اللہ کے فرد مسجد میں ہوں، جب لکھتا تھا تب بھی کبھی نہیں لیں گے، حالانکہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے شرڑی کتنی جی؟ شرڑی کتنی؟ او بھائی شرڑی ایسا تو مجھے کہا شرڑی کسی کو اور پہ لگا دینے کا پیسہ لاکھوں روپیہ تعویذات کے اندر، ناقص اعتقادی پیدا ہو گئی۔ اب میرا طریقہ کیا ہے، میں ابھی بھی اگر آپ میرا موبائل چیک کریں 4,500 سے اوپر میسج بڑھ جاتا ہے واٹس ایپ، اور میں کہتا ہوں خود پڑھو جو تعلیمات رسول اللہ نے دی۔ کوئی بہت پھنسا ہوا ہے تو تعویذ لکھ بھی دیتے ہیں، تو چلو اللہ پاک رحم فرمائے، لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ نسخہ لے لیجیے، نسخہ کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں جناب کوئی فلانا جناب اتنے عامل بیٹھا ہوا، اس کو دورا سننا ہے، نمی لین شامی نمبر آنا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، جب نمبر آ پہ کیا ہے اور جادو ہے، کیا ہے جادو ہے،
جب مکے کرنا بولتی 70 نلکے نہ پانی جڑان وہ پا کے بوتل تے نال جڑا ٹکڑی آنی ہے ٹکڑی چٹی ہوئی پچھو پوچھا کالا ہوئے اسی موٹی پالٹی ہوئی نا تو بکرا آنا تے بکرا جڑا کالا ہوئے تے سن اسے جڑا گول تو مڑے میں سارا دن ڈھول ڈھول کے شامی تھکا کے سیام ستا نہیں سہن گیا صبح اٹھانا گئے جناب بابے کو بڑی نیندر آئی آتی میں کہا تو سارا دن چکر کرنا تو شام کو آتے کرنا بھائی تھکاوٹ سے نیند آتی ہے بندہ تھک جائے تو وجود آرام کا طلبگار ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پر یہ بات یاد رکھیے جس گھر میں 5 6 7 2 4 بندے ہوں گے جھگڑا لازم ہے نہیں ہو سکتا بندے ہوں جھگڑا نہ ہو بندے ہوں اور جھگڑا چلو میں آپ کو رسول اللہ کی زندگی سے مثال دیتا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بخاری شریف حدیث پاک جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن قسم اٹھا لی اپنی ازواج کے سامنے کہ میں پورا مہینہ گھر نہیں آنا قسم کون کھا رہا ہے رحمت للعالمین جن کا ذکر ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں مراد ہے کہ اس دنیا سے بڑا ہے حوصلہ صبر اخلاق سرکار میں 1 مہینہ نہیں آنا سرکار نے ڈیرے لگانی مسجد نبوی شریف سبحان اللہ بات مشہور ہو گئی کہ سرکار نے ساری بیویوں کو طلاق دی عمر ابن خطاب کہتے ہیں رہتے تھے ایک جگہ پر پہلے ایک صحابی ایک دن وہ آتا تھا فجر پڑھنے ایک دن میں آ گیا وہ پہنچا اسے کہا عمر بیڑا ہوا میں نے کہا ہوا کیا اسے کہا حضور نے ساری بیویوں کو طلاق دی عمر کہتے میں نے کبھی سے پہلے میں نے دوڑ لگائی کیونکہ حفصہ بھی جناب سید حفصہ جناب عمر کی بیٹی رسول اللہ کی زوجہ تھی دوڑتے آئے کہتے میں مسجد میں داخل ہوا صحابی کھڑا ہے میں نے کہا حضور سے عمر ملنے آئے صحابی گئے حضور نے کہا تھوڑی دیر بعد ملیں پتہ تو حضور کو بھی تھا کہتے ہیں وہ جیسے آیا میں نے تھوڑا سا انتظار میں کہا پوچھو حضور نے پھر میں نے وہ پھر گئے حضور مسکرا کر حضور نے میں نے کہتے میں نے جاتے ہی سوال کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو قربان جائیں کیا آپ نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی حضور مسکرا پڑے پر میں طلاق نہیں دی 1 مہینے کے لیے میں مسجد میں آ گیا اچھا مہینہ پورا ہو گیا مہینہ چاند نکلا ہے 32 کا حضور گھر کسی بھی لے گئے ازواج مطہرات نے کہا یا اس کا بھی تو ایک دن تسی پہلے نو آگے بتا اس رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کا جو معاملہ ہو حدیث پاک میں آیا ہے یعنی جہاں پر لوگ ہوں گے وہاں اوپر نیچے کام ہوتا رہے گا اور چپ تے کوئی رہ نہیں سکتا نہ عورتیں رہ سکتی ہیں نہ مرد رہ سکتے ہیں عورتوں کے مطالبے میں بچوں کے مطالبے میں مرد باہر سے آتا ہے پریشان حال ہوتا نہیں ہے مہنگائی ہوگی تیز آمدنی اتنی ہے خرچے بڑھ گئے اب وہ کہتی ہے اللہ کی بندی بھی اہل آ کر ویسی بھی گھما ہوتا ہے وہ کہتے جناب جادو ہے بندش ہو گئی جی پھر ان کی ہوئے گا 5000 روپے تو لگے گا وہ کہتا ٹھیک ہے جی اتنی دور دے میں گئے خدا دے بندے ادھر جو 10,000 زنانی دے دیں اس میں سے اگر 10,000 گھر بیوی کو دے دیتا نا تو جھگڑا مہینے کے لیے گھر ہوتا ہے یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کمیاں ہیں مشائخ تو ہیں ہم نے ان لوگوں کو دیکھا اپنی زندگی میں کہ جن کے پاس لوگ جاتے درماندہ حال لوگ مفلس اور کلاش لوگ اور وہ جا کر اپنی بپتا سناتے تو وہ کہتے ہیں آؤ دعا کرتے ہیں مالک کی بارگاہ میں صدقہ مصطفیٰ و خاطر خدا تمہارے مسائل کو اوپر بات کرتا وہ یہ نہیں کہتے ہوتے ہیں خواب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سیٹ کرتے ہیں جو کتنے تیرا جناب ستارہ ڈبتا پہ ہے کتنے تیرا تبدہ پہ وہ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں مالک کی بارگاہ میں مالک تیرے اوپر فضل فرما دے 1 گھنٹے گھروں سے نکلے مصطفیٰ نے فرمایا وہ جو رؤوف الرحیم ہے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو کیا پڑھو جی جتنے بندے بیٹھے ہوئے جو پریشانی حال ہے گھروں میں مائیں بہنیں سن رہی ہیں بیٹیاں سن رہی ہیں بچے سن رہے ہیں نوجوان سن رہے ہیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے
گھر سے نکلنے سے پہلے 7 مرتبہ فاتحہ پڑھو. ایسا آسان وظیفہ کہ اس مجلس میں شاید ہی کوئی بندہ ہو جس کو فاتحہ نہ آتی ہو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. 7 مرتبہ پڑھیں. ٹائم لگے گا ٹوٹل 3 منٹ. سبحان اللہ. کتنے جی؟ چونکہ آپ کو یاد ہے آپ پڑھ کے اول آخر درود شریف 2 3 دن گھر سے نکل گئے. جو کام آپ کو پسند ہوگا اللہ کرے گا. میں کون ہوتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا ہوگا. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی. جہاں تالے لگے ہوئے ہیں چابی فاتحہ ہے. چابی کیا ہے؟ حالانکہ اس میں نقصان میرا ہے. جی ڈاکٹر کہتا ہے دوائی نہیں دینا پھر بھی آن جان لگا رہے. آن جان شریر بالکل ٹھیک ہوگا تو ہم کیسے کھائیں گے بھائی؟ نقصان تو ہمارا ہے لیکن ہم وہ بتا رہے ہیں جو مصطفیٰ نے بتایا. حضور نے فرمایا استغفار کو اپنی عادت بنا لے تیرا کوئی کام نہیں کرے. خود سرور عالم دن میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتے. حضور سے گناہ تو ہونا کوئی معصوم ہے. کیوں کرتے ہیں؟ جب فرماتے ہیں ذہن آتا ہے لوگوں کی طرف جب میں متوجہ ہوتا ہوں بارے نہ سے تھوڑی سی میری توجہ ادھر آتی اس پر میں استغفر اللہ کرتا ہوں. جب میری جیسی درجات اللہ ہر وقت بلند کر رہا تو میں استغفار کرتا ہوں. فرمایا جس بندے نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کو عادت بنا لیا اور دل میں اس نے کثرت کے ساتھ پڑھا فرمایا اس کا زندگی میں کوئی کام نہیں رکے گا. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اتنی ناقصی میں لگا دیا. اللہ والا ہو رسول اللہ والا ہو اور اتنا ناقصی میں گزار ہو جائے. میں پھر کہتا ہوں تعویذات سے انکار نہیں ہے, دم دروس سے انکار نہیں ہے, مگر عادت بنا لے. جیسے ہی اس کی عادات مکمل ہو گئے آپ کی پڑھائی کے آپ شروع ہو. اچھا ہمارے حافظ قرآن حضرات بھی جو ہے نا وہ بھی ناقصی میں دکھا سکتے ہیں. حضرت کی صاحب علماء سینے میں قرآن ہے, سینے میں پورا قرآن ایسا نہیں ہو سکتی. عامل کیا کرتے ہیں؟ عامل میرا میں ادھر چلا گیا. عامل کیا کرتے ہیں؟ عامل ایک آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک یا خیو یا قیوم یا خیو یا کوئی اور آیت لے جائے, کچھ چھوٹی صورت لے یا کچھ کوئی بھی لے رہے ہیں آپ, کوئی لفظ لے رہے ہیں قرآن کا, اس کو متواتر پڑھتے ہیں. رات کو کسی کمرے میں بیٹھ کر 40 دن پڑھتے ہیں. 5000 فجر, 10,000 فجر, 11,000 فجر, یعنی ایک رات میں مکمل کرتے ہیں. 40 دن چلتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے اس کو تو بھائی بوڑھے بوڑھے جیل میں کیا کہتے ہیں اس کے پاس کیا ہے جن ہے. وہ جن کہاں سے ہے؟ قرآن کی برکت سے. حالانکہ اس نے عمل کیا ہے اور حافظ قرآن پورے قرآن کا حافظ. معلوم ہو محنت کی جائے نا, محنت کی جائے تو قرآن بولتا ہے. قرآن کے فیضات ملتے ہیں, آیات کی برکات نصیب ہوتی ہیں. جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے, پاکان امت ہوئے, بزرگان ہوئے, قلندر ہوئے, نجبا ہوئے, نقبا ہوئے, اغواث ہوئے, ابرار ہوئے, ایک کا سیوا کیا تھا صبح سے لے کر شام تک یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے کو ثواب میں درود و سلام پڑھا. محنت نہیں کرتے, ہم بھاگتے ہیں ادھر ادھر قرآن کی طرف. آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے آپ کا ایمان اتنا ہو جائے. یہ بابا خادم رضوی کیوں شور بجاتا ہے؟ اتنا بڑا دل کیوں ہے؟ سوال یہ ہے بھئی دل تو ہمارے سینے میں بھی ہے, بچے ان کے بھی ہیں, ہمارے بھی ہیں. وجہ کیا کہ ایک معذور آدمی شیر میں نکل آتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا بندہ ہے. میں دھون میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں, جس بندے نے قرآن پڑھنا
बला से नहीं डरेगा। वज़ादतहुम ईमाना, कुरान पढ़ेगा तो ईमान इतना हो जाएगा। वो मैं शेर पढ़ता हूँ पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का, अंग्रेजा आके डराया ना ताजदार गोल्डन, उन्हें क्या कि तेरे मुड़ कदीम दे बर्दियां नूं लोकी दस्ते खौफ चपड़ासियां, असी तेरे मुड़ कदीम दे बर्दे या रसूलुल्लाह, हम जल्दी पुष्टि नौकर आपके, आपका पहरा देने वाले, मुड़ कदीम दे बर्दियां नूं लोकी दस्ते खौफ चपड़ासियां। कहाँ है अंग्रेज? खत्म। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैना, अल्लाह ये बीमारा आजमाइश कर रही है, आपकी भी आजमाइश है, हमारी भी आजमाइश है। हर बंदा अपने मकाम पर खड़ा होकर फ्रांस के हवाले से डिस्कस करे, मुतालबा करे, क्या कर सकता है जितनी उसकी ताकत है। मेरी ताकत माइक पर मैं कर रहा हूँ, यहाँ भी किया है, कराची में भी किया है, लाहौर में भी किया है, जहाँ जहाँ जाता हूँ मुतालबा करता हूँ। इस बंदे में शायद ज्यादा बंदे मेरे शरासा ना हो, मुझे डरना चाहिए था कि मैं फादी ना बने, पर चूंकि किला मजबूत है ना, मैं वैसे 2-2.5 महीने जेल काट के नहीं आया, पिछली बार फड़ के रह गया, उन्होंने कहा पीर साहब हो, तो मैं कहा चलो, और मैं हैरान हो गया, तो जानने वाले भी थे, कई शनासानी थे, जेल में कहना हाथ छू लिया, गाड़ी GLI पर बिठा के ले गए, आगे नजदीक जा रही मैं कही और मैं इस तरह का छड़ गया, मैंने कहा यार उनका बस ये मालिक का फजल है, ये करम होते हैं सरकार के। देखो ना हम गए ये पूरी अलग दुनिया है, ये भी हमारे नाली में बड़ा रास्ता हुआ, हमने देखा अंदर का माहौल, आप यकीन माने नशेई बंदे ने नशेई ये फोटो शॉटर देखने आए वो भी कहते मुर्शद अंदर वो जनाब अंडे लाए अच्छा बोतल पाकर चार साढ़े 6 बजे मिलती है वो 9 बजे सदी जनाब 3-4 बजे तक बोतल तो मैं कह यार तुसी सानू की जानदे हो साडा तो खड़ा तो लैंड दे है कोई ना उन्होंने कहा जनाब तुसी चंगे काम विच आए साडे साडे ते तुहाडे चंगे तुहाडी खिदमत करांगे हो सकदा मालकां नूं पसंद आ जाए तो मैं कहा पसंद आ गए भाई हुजूर के गुलामों के साथ मोहब्बत करने वाला भी हुजूर का महबूब होता है। मैं हैरान हुआ, यकीन मानिए हैरान हो गया, उनका अजीब लोग है, वो कहते हम तो गुनाहों में आए, आप अच्छे काम में आए, काम तो बाकी अच्छा है, क्योंकि जो बंदा कहते ना कि इश्क और डाकू ये नैन मिला के लुट लेता है, लोग की दुश्मन बन के लुट देते यार बड़ा करबला हुसैन लुटे नहीं लुट लिया पूरा पूरा इमाम हुसैन को लूटा नहीं इसने करबला में कुछ भी नहीं छोड़ा बीमारे करबला के अलावा सारे ले लिए बच्चे भी ले लिए जवान भी ले लिए अरे सब कुछ लेकर नेज़े की हड्डी पर सर चढ़ा दिया और मुसाफ बता क्या है हुसैन ने फिर भी वहां पे कुरान पढ़ा हुसैन ने कहा भाई कुरान नहीं पढ़ेंगे मालिक बच्चे लेकर राजी है तो ठीक है लुटा के राजी है तो ठीक है तू जैसे राजी होगा हुसैन तुझे करेगा जब हुसैन ने राजी किया तो आवाज दी या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दिया वो सोने आ जा तेरा रब तुझसे राजी है तू रब से राजी है जब चलोगे तो आज़माइशें तो आएंगी लिहाजा थोड़ा सा कदम संभल के सोच समझिए तत्ती जाए ठंडी नहीं ये कांटों की सेज है फूलों वाली बस्ती नहीं है यहाँ पर जो भी आया है उसे कटना पड़ा है मैं इंतहाई हैरान होता हूँ एक इंतहाई शरीफुल नफ्स आलिम दीन मुफस्सिर मुहद्दिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब
شرافت کا پہلے. لیکن ضیاء النبی شریف یہ نہیں. ضیاء النبی شریف چکر کا گفتگو اور لینا کہ چل بھائی سیدھا ہو. جب دین کے اوپر حملہ ہونا تو سیدھا ہونا پڑتا ہے. یار مرنا تو ویسے بھی ہے. بے شک کوئی موٹر سائیکل تو ڈیک کے بھی مرد ہے, کسی نے ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اور جی صبح ہونے ملے سی آدھا گھنٹہ پہلے کی وہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا فوراً. وہ بھی کیا قیمتی ہیں وہ لوگ جو محبت رسول میں جان سے گزر جاتے ہیں. ایک دیر قیمت ہے, کچھ دکھ بھی تے سہنا ہوتا ہے. قیمتیں ایسے نہیں پڑتی. دیکھیں نا خدمت کر رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, تو کیا یہ سارے کھانے کھائیں گے ایسے چھڈی موٹے کرنے, قربانیاں نہیں دینی. دین بھائی قربانی مانگتا ہے. دین نے کتنی عزت دی ہے علماء کو, حفاظ کو, مشائخ کو, کتنی عزت دی ہے دین نے. دین نے دی ہے, دین نے عزت دی ہے اور دین عزت دے رہا ہے. ہم نے دین کو کیا دیا ہے, یہ آپ سب سے سوال ہے. میں اپنے موت سے بہت دور جا چکا ہوں, لیکن یہ سب سے سوال ہے. دیکھو نا جو سازش کی تھی عالمی استعمار میں کہ مسجد کے اندر خدمت کرنے والے کی حیثیت کو گرا دو, ہم نے گرا دی. مصلی پہ کھڑے ہونے والی کی حیثیت کو ہم نے گرا دی. کتنے تنخواہ دیتے ہیں ہم امام خطیب کو؟ جی مجھے ایمان سے بتاؤ, میری انگیجمنٹ تو کسی امام خطیب میں ہوئی ہوئی ہے, اور دوسرے آپ کو کسی نے مجھے کہا ہے, میں تو ویسے ہی گفتگو کر رہا ہوں. کتنے دیتے ہیں 10 سے 12,000. مجھے ایمان سے بتاؤ 2-3 بچے ہوں 12,000 میں گزارا ہوتا ہے؟ پھر معلوم ہوا ہم نے سب سے حقیر سمجھا مصلی پہ کھڑے ہونے والا. لیکن آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا کہ مولوی باہر کھلو کے دھرما دیتا ہوئے بھی تنخواہ بتاؤ. ان کو پتا ہے تو یہ نہ کہ تنخواہ بنا اور ساری کسی اور مفتی کا بنا. میرے پاس ایک بابا آیا 35 سال عمر تھی, 35 سال امامت کرائی, سفید داڑھی, درمیانہ سرکار. بابا رو گیا. میں نے کہا بابا یہ خیر سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ مجھے میں 35 سال ایک مسجد میں ابھی نماز سے پہلے 11 سال پڑھائی ہے, 35 سال تو ان مقتدیاں چھٹی کرا. میں نے کہا وجہ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں بابا جی اور تھوڑے دن دے رہے ہیں نا, میں نے تھوڑی قرار نہیں پتا نہیں. کہتے ہیں ایک میری بیٹی بیوہ ہے, اس کی 2 بچیاں ہیں, اور ایک میں بوڑھا بن گیا. اب میری عمر سے بیٹھ کے کھانے کی میں دھکے کھا رہا ہوں. میں نے کہا جنہوں نے نکالا ہے نا خدا ان کو بھی سکون سے نہیں رہنے. آپ اندازہ کیجئے گورنمنٹ کا ملازم پینشن لے رہا ہے, بینیفٹس ملیں گے, اکٹھے پیسے مل جائیں گے, بونس ملیں گے, علاج فری ہو جائے گا. مولوی بھی چاہے رکھتا ہے نہ بونس نہ بینیفٹ نہ پینشن. 20 سال بعد ذرا جی کوئی مسئلہ استاد جی تسی پیر ڈنگے رکھ جو فارغ ہو تو سا جناب بشکارنا اسلام نہیں کیتا سارے. یہ قدر کیا ہم نے مسجد کے اندر کھڑے ہونے والے, اور پوری دنیا میں یہ حال ہے. انگلینڈ تک, یہ انگلینڈ تک یہ حال ہے, امریکہ تک یہ حال ہے. صرف پاکستان یا گاؤں دیہاتوں میں نہیں ہے, یہ شہروں میں نہیں ہے, یہ دور تک یہ پوری گیم چلائی گئی کہ یہ پوری قوم اور امت محمدیہ اپنے آئمہ اور علماء اور علماء کو مانتی تھی. لہذا انہیں دین بیدار کر دو, علماء بیدار کر دو, آئمہ بیدار کر دو. آج میرا نوجوان, میں کیونکہ خود ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, اور مجھ سے بہتر آپ لوگ یونیورسٹیوں کے حالات نہیں ہیں. جس مقصد کے لیے مکتب سے سکول بنائے گئے, نہیں سمجھے آپ؟ جی جی بزرگ لوگ سمجھے کہ مکتب سے سکول بنے تھے, سکولوں سے کالج بنے تھے, کالج سے یونیورسٹی بنی. بس وہ مقصد افسروں کو انہوں نے اچیو کر دیا. چونکہ مسجد میں حیا, تقدس, وضو, آداب, دین کی باتیں
انہوں نے کہا علیحدہ کر، دین علیحدہ کرو، دنیا کر. ان کو دین نہیں آتا، ان کو دنیا نہیں آتی. تو جو ہے ایسے ہی پوچھ رہے تھے سسٹم، میں نے کہا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے سسٹم کے چینج ہونے کے. ہمارے لوگ ایسے لوگوں کو جن کے سینے دیندار ہو ان کو پارلیمنٹ تک پہنچا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں. یہی ایک حل ہے کہ جب وہاں پر آدمی ایک ایسا کھڑا ہوگا کہ جب شراب کا بل آئے گا منظور ہونے کے لیے، وہ کھڑا ہو کر یہ تو کہے گا نا کہ اللہ نے حرام کی ہے، مصطفیٰ نے حرام کی ہے، تم اسے کیوں ملکی طور پر آپ کو معلوم ہے کل چینج ہوئی عرب امارات میں قانون بدلے. یہ قرب قیامت ہے، بڑا سخت وقت آ رہا ہے. کل انہوں نے بدل دیے کہ بغیر نکاح کے عورت مرد رہ سکتے کو پابندی، شراب پینے پر پابندی ہٹا دی ہے. عرب امارات یہاں پر بھی چل رہا ہے. اس وقت دنیا کا ٹائکون اسرائیل ہے، معیشت اسرائیل کے پاس ہے، پیسہ اسرائیل کے پاس ہے، ٹھکانے قریب وہ مضبوط ہے، تاجر ہے. ہم کیا ہے؟ ہم اگر مکہ کھولا شروع کرتے پہلا ہمارا جو بنتا ہے پہلی بوتلیں ہم نکالتے ہیں وہ ہم 1 نمبر نکالتے ہیں، دوسرا جب فلاق دیتے ہیں نا تو وہ ساری 2 نمبر. نام کیا؟ مکہ کھولا. نام کیا ہے؟ مکہ کھولا. وہ ملاوٹ نہیں کرتے، وہ غش نہیں کرتے، ہم ہر کام میں 2 نمبری کرتے ہیں. ہم مسلمان جو ہوئے ہم نے سیکھ لیا ہے، وہ نہیں کرتے، وہ 1 نمبر دے دیتے. اگرچہ کہ وہ اس کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں مگر اسی سے وہ کماتے ہیں. آج بھی یورپ کی برانڈ جو ہے وہ لوگ آنکھیں بند کر کے خرید لیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے، شک بھی نہیں کرتے. اور پاکستان کی ہو 36 بار دیکھیں گے تو تمہیں پتہ ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی 2 نمبری ہو. ہم تو وہ ایک ہمارا حال پتہ ہے کیا بن چکا، میں بات اب ختم کر رہا ہوں. حال یہ بن گیا کہ وہ 2 بندے جا رہے تھے رات 12 بجے نا سڑک پہ، ایک گاڑی بڑی کافی لمبی تھی، ایک تو لمبی تو نہیں چل رہی، ایک گڑا نکل تھی ایسی. وہ رات 12 بجے جا رہے تھے، پولیس والے جناب اٹھا، انہوں نے کہا ہاں بھائی 12 بجے کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا گھر جا رہے ہیں. کیا نام ہے تمہارا؟ پولیس کی گاڑی بہت لمبی تھی، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی میرا نام یاسین ہے. وہ کہا چل سنا یاسین. ایسی گاڑی کھڑی یاسین انک لمن المرسلین پوری سنا چل جا. ہاں بھائی تو اس نے کہا میرا نام رحمان ہے تے گھر والے میں کوثر نام میرا رحمان ہے تے گھر والے انا آتیناک الکوثر. سن لو رحمان، پھر میں کہ تو اس نے مجھے کوثر گھر والے، نام تو رحمان ہے گھر والے کا کوثر ہے. ہمارا حال یہ بن چکا ہے، ہم کتنے نیچے آ گئے، دین کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا. آپ یقین مانیں میں اس ملک میں سے اگر ایک سوال کروں تو میرا نہیں خیال کہ 20% کے علاوہ 80% لوگ جواب دے سکتے ہیں، خاموش بھی ہوتا ہے. حالانکہ عام سوال بالکل عام روزانہ کے معاملات میں مجھے معلوم ہے. ہم نے موبائل سیکھ لیے، ہم نے کمپیوٹر سیکھ لیے، ہم نے کمپوزنگ سیکھ لی، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا، قرآن نہیں سیکھا، مصطفیٰ کا فرمان نہیں سیکھا، ہم نے نماز کے طریقے نہیں سیکھے، ہم نے جتنے مبادیات دین ہیں ہم نے نہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں یقین مانے جن کو غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا کہ اگر ان کا جسم ناپاک ہو گیا تو وضو کے وہ کیا شرائط کیا ہے، فرائض کیا ہے، رکن کیا ہے، اس کی پتہ ہی نہیں. باپ مر گئے تو ہم ڈھونڈتے ہیں غسل دینے والے کو، بھائی اس والے سے بھائی اس بندے کو خادم کو بلا کر غسل کے ہمارے باپ غسل دے دے. گھر میں بیٹے کو اتنا نہیں پتا کہ غسل کیسے دیتے ہیں. ایک پرایا آدمی آ کے باپ کی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے، ازاران بھی کھولتا ہے، کپڑے بھی اتارتا ہے، منہ میں انگلی بھی مارتا ہے، ناک میں بھی اپنی مارتا ہے. اتنا تو ہونا کہ اپنے بیٹے کو اگر سکھا دے کہ اگر تیرا باپ مر جائے تو غسل بھائی آپ کو دینا. وہ جس سے ہم زندگی میں سلام کرنا گوارا نہیں کرتے وہ ہمارے منہ میں انگلیاں مار رہا ہوتا ہے.
وہ جو ہے نا میں نے بات پٹی کیا وہ ہمارے منہ میں انگلیاں مارتا ہے, ہمارے پیشاب کی جگہ پر پیڑ لگا کر ہمیں سمجھا کراتا ہے. اتنا ہم نہیں کر سکے کہ ہم اپنی اولاد کو اے نوجوان اے بزرگ باقیات دین کو سیکھیے, اتنے ہو جائیے کہ باپ کی میت پڑی ہو بیٹا خود جنازہ پڑھائے, کیونکہ پہلا حق اس کا ہے. اگر حاکم وقت نہ پڑھائے تو پھر حق جو ہے وہ بیٹے کا ہے, وہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے, چونکہ میں نے جو جنازے روز پڑھانے ہیں میں تو آگے 4 تکبیریں کہہ کر دعا کر کے چلا جاؤں گا, لیکن بیٹا جب کہے گا نا اللہ اکبر اس کی اللہ کو یہاں سے نہیں یہاں سے نکلا, اس کا دل روئے گا, وہ کہے گا یا اللہ میرا باپ جیسا بھی تھا مسلمان مومن مرا ہے, اس کی آنکھوں سے جو آنسو گرے تھے وہ اس کے باپ کے گناہوں پہ ایسے گرتے چلے جاتے. آپ کو پتہ ہے درد من کی آہ جو ہے وہ عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے. جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرے میرا جنازہ بیٹوں پڑھائے, ایڈا اوکھا کوئی نہیں جنازہ پڑھانا, آسان ہے, 4 تکبیریں کہنی ہیں, علماء ناراض نہ ہو جائیں. بیٹا جب پڑھے گا نا تو دل سے یہاں سے آواز نکلے گی, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے گھر میں یہ عادت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے باپوں کا, اپنی ماؤں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے اقارب کا وہ جنازہ خود پڑھائیں, تاکہ لوگوں کے اندر رغبت پیدا ہو کہ فلاں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تھا میں پڑھا. سروس کا بوٹ لینے کے لیے کوئی لے آئے نا تو کہتا ہے میں بھی گھڑنا جی, ابا جی میں بھی گھڑنا تھا کہ میں وہ کامران گھڑ کے آیا, کہتے ہیں میں نے کو 2000 بس ماں نہیں پتا کہاں پہ دو. میں نے کہا کہ یہ بھی کر لے نا, کامران جنازہ پڑھائے گا تو لازم بات ہے تبسم کہے گا میں نے بھی یاد کر کے پڑھایا. بیٹا مر گیا تو باپ جنازہ, یہ عادات ختم ہو چکی ہے, ان کو بحال ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ناراض نہ ہو گئے خوش تو ستا ہوں کوئی شیر پھر پڑے جاتے تو پیسے بھی دے دیں تو خوش نہ رہی مارتے. ہاں شیر پڑے جائیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اسی سے زیادہ شیر پڑے کی پیسے رہیں نہیں پیسوں کے لیے نہیں کرتا. ایک بندہ بھی اگر سنبھل جائے نا ایک بندہ ایک بندہ تو سمجھو کہ آنے کا مقصد پورا ہو. آپ کوشش کریں گے اپنے بچوں کو یہ ساری باتیں سکھائیں, جو خود نہیں سیکھ سکیں گے وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیمات مسجد میں آئیں, مسجد میں آ کے مسجد کے امام سے ہم قرآن پڑھانا شروع کریں. ہم آپ کو آدھا گھنٹہ دیں گے, آپ نے ہمیں قرآن کی تفسیر کرانی. ہمارے طرف سے ہمارے شہر میں نا ایک امام صاحب آ گئے تو انہوں نے بتایا کہ بیٹھا کہ نمازہ ٹھیک نہیں پڑھ دے. انہوں نے کہا گاڑی میں نمازہ نہیں آئی. وہ جناب بندے ہونا لگے چنگا بھائی مولوی آیا نمازہ نہیں آئی. اچھا وہ جی انہوں نے شامی میٹنگ کی تھی, اگلے دن نہ کہ استاد جی تسی فارغ ہو, استاد جی تسی انہوں نے آخیا بھی ہویا کہ انہوں نے کہا تسی ساڑی نمازہ ٹھیک کرو سانو تو 3 سال ہو گئے. انہوں نے کہا پڑھی آپ اسی ہو جا رہے ہیں. یعنی جہاں پر جس نے تصحیح کرنی ہے, کبھی ڈاکٹر سے بھی آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے دل کا چیرا نہیں لگوانا, ہم نے کبھی دوائی بھی لینی, اس کو پیسے بھی دیتے ہیں, دوائی بھی لے کے آتے ہیں, گھر میں لیتے بھی ہیں, کہتے ہیں ہاں میں ٹھیک ہو گیا ہوں. بھائی یہ لوگ بھی تو ڈاکٹر ہی ہیں جو آپ کا آپریشن کریں گے, روحانی آپریشن کریں گے, آپ کی رہنمائی کریں گے, آپ کو سیدھے راستے پر لے جائیں گے. لہٰذا غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, سنا کریں, پھر توجہ کریں, اگر بات دل کو لگے تو لے لیں. رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی ایک آیت سمجھ کے سو جاتا ہے پڑھ کر, اور ایک آدمی ساری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھتا ہے, فرمایا سمجھ کر قرآن کی آیت سننے والا اور کھڑے ہو کر نفل پڑھنے والا دونوں برابر ہے. اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ عشاء کی نماز پڑھیں, استاد جی ایک آیت پڑھا جا کے سو جاؤ, اللہ شب بیداری لکھے گا, بھئی ساری رات جاگ کر آؤ. اور اگر آپ اس زمانے میں فوت ہو گئے, آپ شہید فوت ہو گئے, آپ قرآن سے نکلیں گے, فرشتے آپ کے قدموں کے لیے پر بچھائیں گے. کیا بچھائیں گے؟ فرشتے پر بچھائیں گے. اور اگر آپ کی موت آ جاتی ہے تو آپ بخشے ہوئے ہوں گے اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوا, کیونکہ سرور عالم نے فرمایا کہ آسمان کے پرندے
اور سمندر کی جمی مخلوق علم دین کا سیکھنے والے کی نصرت کی دعا کرتی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں مولوی جہنم میں نہیں جائیں گے. مولوی جہنم میں نہیں، عالم دین جہنم میں نہیں. ویسے قوم کا ارادہ یہ سارا اکٹھے ہی نام، قوم کا ارادہ یہ ہے، بٹن نہیں ہے دبا دیتی کوئی اس طرح سے جانا. پر اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ جو میرا دین سیکھے گا جہنم کا منہ نہیں دکھاؤں گا. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ کائنات کی ہر شے دین کا علم سیکھنے والے کی مغفرت کی دعا کر رہی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں شامل ہو جائیں، بس آپ دین کو سیکھنا شروع کریں. دین کو سیکھنا شروع کریں. دین کو سیکھنا شروع کریں. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. حضور مومنوں پر رحیم بھی ہیں اور رؤوف بھی ہیں. رحیم زندہ ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، با اختیار ہوتا ہے اور جانتا ہے. حضور حیات ہماری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، ہم پر نگاہ عنایت فرما رہے ہیں. جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں تشریف لاتے ہیں. جس کو جو دینا چاہیں عطا کرتے ہیں. کوئی بیمار ہو بیماری کو درست فرما دیتے ہیں، کسی کو رزق کی طلب ہو تو رزق بھی عطا کرتے ہیں. قریب اتنے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. میں نے آپ کو تعلیمات مصطفیٰ کا درس دیا ہے. دعا ہے اللہ پاک میرے اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. جو کچھ میں نے بیان کیا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دین کی طرف رغبت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں کبھی غم گناہوں کی وجہ چڑھا ہوا ہے، اللہ کو اس قادت کو دور فرما کے ہمارے دلوں کو آئینہ فرمائے. ذکر کیا کرے اللہ پاک کا، ذکر کیا کرے لا الہ الا اللہ کا، ذکر کیا کرے الا اللہ کا، ذکر کیا کرے اللہ کا. چونکہ حضور نے فرمایا یہ ریگمار ہے، ریگمار. سر ریگمار دیوار کو صاف کرتا ہے.